قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید میں سے ہی پتہ چلتا ہے ایک مقام پہ اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دیتے ہیں، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آباء و اجداد میں سے ہمارے ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام ابراہیم ہے، آپ اس ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آسانیاں ہوں، سہولتیں ہوں یا تنگیاں ہوں، میں نے ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے۔ انبیاء سب سے پہلے اپنے گھروں سے دعوت کا آغاز کیا کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو کہتے ہیں، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ اگر آپ اسی بات پر رہے، اگر آپ اللہ کے علاوہ انہی کو پوچھتے رہے، اگر آپ اللہ کے علاوہ انہی کے سامنے گرتے رہے، تو مجھے پھر ڈر ہے اس بات کا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، آپ کے اوپر کہیں پکڑ نہ آ جائے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور آپ کہیں شیطان کے دوست بن کے شیطان کی جماعت میں سے نہ ہو جائے۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلیٰ کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق تقریم میرے معزز بھائیوں، ذوالقعدہ کے آخری عشرہ سے ہم گزر رہے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ذی الحج کا چاند طلوع ہونے والا ہے، اور اس ذی الحج کے مہینے میں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے گزرے ہیں، ان کی یاد سے وابستہ ہوتے ہوئے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ عموماً مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے میں جو اسوہ حسنہ جس شخصیت کو قرار دیا گیا ہے، وہ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم کسی کو منٹور بنانا چاہتے ہو کہ میرے شب و روز کیسے ہو، میری خوشی غمی کیسی ہو، میں اپنی زندگی کو کس طرح سے لے کے چلوں، تو فرمایا وہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کو تم اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے صبح و شام کو بسر کر سکتے ہو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تم اپنی خوشیاں اور غمیاں جو ہے وہ اس کے مطابق ڈھال سکتے ہو۔ فرمایا زندگی گزارنی ہے تو میرے پیغمبر کی سیرت کو فالو کرنے والے بنیں، اور قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید میں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زندگی کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پہ اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دیتے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آباء و اجداد میں سے ہمارے ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام ابراہیم ہے، آپ اس ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ وہ یک طرفہ تھے، وہ یکسو ہونے والے تھے، وہ ساری دنیا کفر سے کٹ جانے والے تھے، انہوں نے سب سے اعلان برات کر دیا تھا، ان کی ساری محبتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام میرا وہ بندہ گزرا ہے جس کی محبتیں اللہ کے لیے انسانوں کے ساتھ، اس کے ہاں اگر کوئی چیز معیار تھی
تو وہ اللہ کی ذات تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوستیاں اگر کسی کے ساتھ ہوتی تھی تو اس کی بھی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی محبت ہوا کرتی تھی، اور اگر ان کی کسی سے دشمنیاں ہوئی تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ سب سے کٹ جانا، اگر ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، اپنے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا ہے، چاہے میں خوشحالی کی حالت میں ہوں یا میرے اوپر آزمائشوں کا دور چل رہا ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آسانیاں ہوں، سہولتیں ہوں یا تنگیاں ہوں، میں نے ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ وہ صفات تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیف، کہ آپ ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام باب العراق کا ایک شہر تھا، وہاں پہ پیدا ہوئے، اور عراق میں ان کی قوم جو ہے اس دور میں بتوں کی پرستش کیا کرتی تھی۔ کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی ستاروں کی پرستش کیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم رشد کی عمر کو پہنچا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا فرمایا، ابراہیم کی رہنمائی کرنے والے ہم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کسی عام شخص کے گھر میں زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو ہے وہ لوگوں کو بت تراش کے دیا کرتا، پتھروں کو کلیکٹ کر کے پھر ان پتھروں کو تراش کے ان کی مورتیاں بنا کر کے وہ لوگوں کو تراش کر کے ابراہیم علیہ السلام کا باپ بیچا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس گھر میں سے ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کرتی۔ آج کے دور کی زبان میں جاننا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی ماربل کی فیکٹری تھی، وہ خود ماربل سے بتوں کو تراشا کرتا، اور سٹیٹس کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے اس وقت کے حکومت کے جو قریبی لوگ ہوا کرتے تھے ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا تعلق تھا۔ اور نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے، انبیاء سب سے پہلے اپنے گھروں سے دعوت کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ انبیاء جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے سمجھایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے اس بت فروش باپ کو ایک دن بڑے ہی پیار سے مخاطب کر کے کہتے ہیں یا اباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا محبت بھرا لہجہ، اتنا شفقت سے لبریز لہجہ، آج ہمارے یہاں پر بعض لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے، ایک باریک سا فرق ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایسے میرے بھائی جو یوتھ سے نئے دین کی طرف آتے ہیں، اپنی معصیت کی زندگیوں کو چھوڑ کر کے دین کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہیں، بسا اوقات ان میں پھر تشدد بھی آ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ بھی دین کے اوپر نہ ہو ان سے بھی الجھ پڑتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، ان کے انداز بدل جاتے ہیں۔ ایون کہ کچھ کو تو میں نے یہاں تک بھی دیکھا اپنے گھر والوں سے اس انداز میں بائک آؤٹ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ لوگ تو شرک کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے جو بت صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتا بلکہ لوگوں میں بتوں کو سیل کیا کرتا تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے اس باپ کو کس محبت بھرے لہجے میں مخاطب کرتے ہیں یا آباتی، اے میرے ابا آپ میری بات کو سنیے۔ اسلام مجھے اور آپ کو تو درس یہ دیتا ہے کہ ہم نے نفرت نہیں کرنی ہے، وہ والدین اگرچہ کفر کی حالت میں بھی ہو، اسلام مجھے اور آپ کو پھر بھی یہی تنکین کرتا ہے ہم نے تو ان کی خدمت ہی کرنی۔
والدین کے ساتھ ہمارے رویے جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہونے چاہیے. ہاں یہ ایک لمٹ مجھے اور آپ کو ضرور بتلائی ہے, اگر وہ کسی غیر شرعی کام کا حکم دے تو ان کی اس بات کو صرف اگنور کر دینا ہے, اس کو تسلیم نہیں کرنا ہے, وگرنہ خدمت تو ان کی ہر حال میں کرنی. ان کے ساتھ رویے تو اچھے ہم نے ہر حالت میں رکھنے ہیں. کبھی غور کیجئے, یہ وہی والدین ہیں جو اس دنیا میں اللہ کی پرورش ہماری کرنے کے بعد, جو رب العالمین ہے, جو ساری دنیا کو پالنے والا ہے, اس کا ظاہری ذریعہ اور سبب جو ہے وہ اللہ نے ان والدین کو بنایا. آج جن کو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کمریں جھک چکی ہیں, ان کے تو ہاتھ بھی کپ کپاتے ہیں, ان کے تو اب جو ہے اس طرح سے صلاحیتیں بھی نہیں ہیں, لیکن کبھی وہ دور بھی تھا جب مجھے نہ بیٹھنا آتا تھا, نہ مجھے بولنا آتا تھا, نہ میرے پاس کوئی صلاحیت تھی. میں اس وقت جب محتاج تھا تو اس وقت ساری سہولتیں یہی مجھے دیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, یا آباتی, اے میرے ابا. یہ اخلاقیات کا درس مجھے اور آپ کو اسلام اس محبت بھرے لہجے کے ساتھ سکھلاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اگرچہ عقیدے اچھے نہیں ہیں, لیکن ان کے انداز کتنے پیارے ہیں کہ جن سے لوگ متاثر ہو کے ان کے فالو کرنے والے بن جاتے ہیں. آج اگر اللہ نے ہمیں عقیدے اچھے دیے ہیں, ہمیں اپنے انداز بھی اچھے کرنے. ہمارے پاس اگر سودا اچھا ہے, ہماری پروڈکٹ اگر اچھی ہے, ہم نے اس کی پیکنگ بھی اچھی کرنی ہے. پھر دیکھیے گا اللہ آپ کی محنتوں کو رنگ کیسے لگاتا ہے. آج باطن کے دائی, آج غلط عقیدوں کی طرف لوگوں کو بلانے والے, لیکن ان کے لہجے ایسے ہیں, ان کے انداز ایسے ہیں, لوگ ان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں. آج مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہاں سے یہ بہت بڑا سبق سیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ بتوں کی صرف پرستش نہیں کرتا, بلکہ لوگوں کو بھی بت تراش تراش کے اس کے اوپر لگایا کرتا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, یا آباتی, اے میرے پیارے ابا. اور ابا کو مخاطب کر کے کہتے کیا ہیں, لیما تعبدون, آپ کیوں پرستش کرتے ہیں, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں, ما لا يسمع ولا يبصر, اے میرے ابا جو سن بھی نہیں سکتے ہیں, اے میرے ابا جو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں, آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشا ہے اور اب آپ ان کی خود ہی عبادت کرنے لگتے. ولا یغنی عنک شیئا, اور ضرورت پڑنے پہ یہ آپ کے کسی کام بھی تو نہیں آتے ہیں نا, ضرورت پڑنے میں یہ آپ کو کوئی نفع بھی تو دیتے نہیں ہے نا. اے میرے ابا ضرورت پڑنے پہ یہ آپ سے کسی تکلیف کو دور بھی تو نہیں کرتے ہیں نا. اے میرے ابا, یا اباتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک, اے میرے ابا میرے اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. میرے اللہ نے مجھے وہ رشد عطا کر دی ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے. اے میرے ابا جان فاتبعنی, آپ میرے پیچھے لگ جائیے. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کو کہتا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے, میں صحیح بات کر رہا ہوں, تو آگے سے بڑے کا اس بات کو سننا یہ بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے. اسلام ان کو بھی یہ بتاتا ہے جو ہمارے بڑے ہیں, اگر کوئی علم کی بات کر رہا ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا بات کرنے والے کا قد کاٹ کیا ہے, وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, دیکھا یہ جاتا ہے دلیل کس کی پختہ ہے, بات صحیح کون کر رہا ہے, علم کس کے پاس ہے, دلیل کس کے پاس ہے, بات اس کی مانی جاتی ہے. اس بات کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ عمر میں بڑا کون. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, اے میرے ابا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, آپ میرے پیچھے لگ جائیں. اور علم یہ ہوتا ہے, انسان کی بسا اوقات زندگی گزر چکی ہوتی ہے لیکن ایک مسئلے کا نہیں پتا ہوتا, وہی مسئلہ ایک چھوٹی سی عمر کے شخص کو پتا ہوتا ہے.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب مدینہ میں آئے اپنے انصار صحابی جو ان کے بھائی بنائے گئے ان کے ساتھ اس بات کے اوپر معاہدہ کرتے ہیں کہ اے میرے بھائی، ایک دن اللہ کے نبی کی مجلس میں تم جایا کرو گے، وہاں سے علم کی جتنی باتیں سیکھو گے آ کے تم مجھے بتا دینا کرنا، اگلے دن میں چلا جایا کروں گا اور وہاں سے جتنا علم مجھے ملے گا میں آ کے وہ تمہیں بتا دیا کروں گا۔ ایک دن ہم اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما لیا کریں گے اور ایک دن علم حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے نبی کی اتنی رفاقت پانے والے سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ایک دن ایک شخص آیا، دروازے کے اوپر دستخط دیتا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتے ہیں، دیکھا دور ایک شخص جا رہا ہے، اس کو آواز دے کے بلاتے ہیں کہ دروازے پہ دستخط تم نے دی تھی؟ کہنے لگا ہاں میں نے دی تھی۔ تو کہا پھر واپس کیوں چلے گئے؟ کہا میں نے تو اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل کیا ہے کہ جب کوئی آئے دروازے پہ دستخط دے اور اندر سے کوئی صاحب باہر نہ آئے تو تم واپس چلے جایا کرو۔ میں تو اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل کر کے واپس چلا گیا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا، اور آج جب ہمارے سامنے کوئی نئی حدیث آتی ہے یا ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں میری تو زندگی گزر گئی، میں نے تو اس سے پہلے یہ نہیں سنا تھا۔ تم آج نئی نئی باتیں کہاں سے کرتے ہو؟ یہ فلاں فلاں مسائل تم کہاں سے نکال کے لاتے ہو؟ تو علم جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو کہتے ہیں اے میرے ابا، آپ نے اگرچہ زندگی اس میں گزار دی ہے لیکن میرے اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے رہ جائیں۔ لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ حقیقی معبود جو ہے وہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ جتنوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب ہی معبودان باطلہ ہیں۔ وہ جن کے سامنے جھکا جاتا ہے وہ کسی کی قبر بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی پتھر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کسی کے سامنے بھی یہ انداز اختیار کیے جاتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں، وہ معبودان باطلہ ہوتے ہیں، کیونکہ دو ہی گروہ ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، ایک اللہ کی جماعت ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اور دوسری اللہ کے علاوہ وہ طاغوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ان طاغوت کے راستوں سے بچنے والے۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم جو ہے وہ کسی اور سے امیدیں تو نہیں لگانے والے ہیں۔ اگر کوئی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتا ہے، اگر کوئی دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں، یا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ہماری مشکلیں دور کرنے والے ہیں، تو اس انسان کو اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ معبودان باطلہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ابا کو کہتے ہیں اے میرے ابا، آپ کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں، فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کے بیٹو، کیا تم نے میرے ساتھ یہ عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ عہد الست بربکم جو میں نے اور آپ نے سب نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے میرے ساتھ یہ عہد نہیں کیا تھا؟ انہ لکم عدو مبین، جبکہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، یہی سیدھا راستہ ہے۔
تو الغرض اللہ کے علاوہ اگر کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے، کسی کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، کسی کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے، کسی سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، کسی کے سامنے اپنی حاجات پیش کی جاتی ہیں، یا ہم اپنے نفس کی پرستش کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کسی سے بھی یہ انداز اختیار کیے جائیں گے وہ سب کے سب ہی معبود باطل ہیں۔ تو خالص عبادت اللہ کی ہے، اس کے علاوہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے وہ شیطان کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اگر آپ اسی بات پر رہے، اگر آپ اللہ کے علاوہ انہی کو پوچھتے رہے، اگر آپ اللہ کے علاوہ انہی کے سامنے گرتے رہے تو مجھے پھر ڈر ہے اس بات کا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، آپ کے اوپر کہیں پکڑ نہ آ جائے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور آپ کہیں شیطان کے دوست بن کے شیطان کی جماعت میں سے نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے سامنے یہ باتیں کی تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتا ہے اَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي، اے ابراہیم تو ایسے لگتا ہے جیسے میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتا ہے اے ابراہیم لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، جب دلیل سے انسان عاجز آ جاتا ہے، جب انسان کے سامنے لاجک پیش کی جاتی ہے، اس سے جب عاجز آ جاتا ہے پھر انسان دھونس کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی یہی کہتا ہے اگر تو اس بات سے باز نہ آیا نا تو میں تجھے رجم کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتا ہے وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو نے اسی عقیدے پہ رہنا ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر کو چھوڑ دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے جن کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میرا ابراہیم تو وہ تھا جب میں نے اس کی کسی بھی معاملے میں آزمائش کی، ابراہیم ہر امتحان میں پاس ہو گئے۔ گھر سے نکال دیے گئے، یہ نہیں سوچا کہ کہاں پر جاؤں گا، میرا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کے لیے گھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ لوگ اپنے وطن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مال کمانے کے لیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں نا لوگ اپنے مالوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں اپنے پیاروں کی جانوں کو بچانے کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا لوگ بسا اوقات جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی اولادوں کو بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میرے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تو ایسی ہے، ابراہیم علیہ السلام پہ کوئی بھی امتحان آیا، اگر والدین کو چھوڑنا پڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا اچھی لگژری لائف ہے، باپ کا اچھا بزنس ہے، اچھا کاروبار ہے، میں تو اس کو سنبھالنے والا بنوں گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میرے باپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے محبوب اگر کسی کی ذات ہوتی ہے، وہ سب سے بڑھ کے اگر محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کسوٹی اور معیار یہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ان کے اس معیار پہ پورا اترنے والا ہوتا ہے، اس سے وہ تعلق بنا کے رکھتے ہیں۔ جو پورا نہیں اترتا اس کی وہ پرواہ نہیں کیا گیا، وہ چاہے پھر سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ انبیاء کی سیرت ہم پڑھیں تو ہمیں سگی اولاد ہی کیوں نہ نظر آئے، وہ باپ کی فطری شفقتیں ہی کیوں نہ ہو۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، وہ چاہے بیوی کی محبتیں کیوں نہ ہو۔ لوط علیہ السلام پھر اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، وہ چاہے چھتری کی طرح سایہ کرنے والا اللہ کے نبی کا چچا ابو طالب ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی اس کے جانے کے بعد کبھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے۔
یہ اللہ کے ہاں معیار ہے. جب محبتیں ہوتی ہیں اللہ کے لیے وہ پھر اس طرح کی ہوتی ہیں, چاہے اس کا سٹیٹس کچھ بھی نہ ہو, لوگوں کی نظر میں وہ کالا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو, چپٹی اس کی ناک ہی کیوں نہ ہو, موٹے موٹے اس کے ہونٹ ہی کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والا ہوتا ہے, اللہ کے نبی جب اس کی تربیت کرتے ہیں, اس کو جب اس معیار پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ چلتا اللہ کی زمین پہ ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں سنائی دیتی. یہ معیار ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبیوں کی زندگی اگر ہم پڑھیں, ان کے نزدیک سب سے محبوب جو ذات ہوا کرتی تھی وہ اللہ کی ہوا کرتی تھی. اور مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم ہے, اے ایمان والو, اشد حب اللہ, سب سے بڑھ کے اگر تم کسی سے محبت کرنے والے ہو تو وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اسی پہ ہر چیز کو توڑنے والے بنا کرو اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے تم دنیا میں اپنی زندگیاں سروائیو کرنے والے. تو آئیے آج ہم ان انبیاء کی زندگیوں سے یہ سبق سیکھیں. آج ہم پڑھ کے دیکھیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں, جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے, جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی ہمارے اچھے چلتے ہوئے بزنس ہیں, ہمارے تو ایک فیملی کے سٹیٹس ہیں, ہم تو اچھے خاندانوں سے ہیں. حضرت صہیب جیسی شخصیت وہ تھی جو لباس ایک دفعہ پہن لیا کرتے تھے, دوبارہ وجود پہ نہیں آیا کرتا تھا, لیکن جب اللہ کے لیے قربانیاں دی وہی صہیب اس دنیا سے جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم حضرت صہیب کے چہرے کو اور سر مبارک کو اگر کفن سے ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. یہ دین تو وہ ہے نا جہاں پہ اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانیاں ہوتی ہیں, اور پھر انعام ایسے ہیں جو انسانوں کے خیال میں بھی کبھی نہیں گزرے ہیں, جو انسانوں میں سے کسی آنکھ نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہیں. تو آئیے میرے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ابھی ہم جو قربانیوں کا عمل کرنے والے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی پڑھے کہ ابراہیم علیہ السلام کہ ہاں کسوٹی اور معیار جو تھا وہ اللہ کی محبت تھی. میرے اور آپ کے ہاں کیا معیار ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ بھائیوں کی خدمت میں ایک اعلان ہے. ہمارے اس اسلامک سینٹر میں یو پی ایس کے لیے 2 عدد بیٹریاں درکار ہیں. اگر کوئی بھائی ڈونیٹ کرنا چاہیں تو نیچے عمر بھائی سے رابطہ کر لیں. اللہ آپ کے دیے ہوئے مالوں کو قبول فرمائے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرمائے. جو پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. کچھ لوگ روزگار کے مسئلوں میں پریشان ہیں. ہمارے اس وقت غزہ کے مظلوم مسلمان بھائی رفح میں اس وقت ایک عجیب سچویشن دوبارہ بننے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے, ان ظالموں کو ہلاک فرما دے, اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی دنیا کے مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اید الجہاد والمجاہدین. اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان. اللہم انصر المجاہدین فی غزہ. اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین. اللہم انصر اخوان المظلومین في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم أيدهم بروح القدس. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت.
أنت. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.